تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم کو تو اپنا فرما بردار، اور بنا دے ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں بتا دے ہمارے حج کے احکام، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا اور اس کی قبولیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ذریت میں سے امت مسلمہ کے پیدا ہونے کی دعا بھی کی۔ مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ ارشاد خداوندی لا ینال عہد الظالمین سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی ساری ذریت مومن نہ ہوگی، اس لیے انہوں نے یوں عرض کیا: اے ہمارے رب، ہماری ذریت سے امت مسلمہ بنا دے۔ بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ اس سے عرب مراد ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن بندوں کو اپنے دین و ایمان کی فکر رکھتے ہوئے اپنی نسل اور ذریت کے دین و ایمان، یعنی ذریت سے مراد اپنی اولاد کے دین و ایمان کے لیے فکرمند ہونا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نسل میں موحدین، مومنین، مخلصین، متقین باقی رہے۔ پھر آگے مناسک حج جاننے کے لیے دعا کی۔ کعبہ شریف بناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ، ہمیں مناسک یعنی احکام حج سکھا دے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کر دی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر صفا اور مروہ پر لے گئے کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ پھر ان کو منی لے گئے، پھر مزدلفہ میں لے گئے اور فرمایا یہ المشعر الحرام ہے۔ پھر ان کو عرفات میں لے گئے اور ان کو احکام حج سکھا دیے۔ جب عرفات میں لے گئے تو پوچھا کہ میں نے جو کچھ تم کو بتایا ہے تم نے پہچان لیا؟ اور 3 بار پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پہچان لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حج کا طریقہ اور حج کے احکام بتائے۔ انہوں نے حج کا اعلان عام کر دیا، جس کا ذکر سورہ حج میں آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔